Assalamu alaikum, my dear students. Once again, I'm here with you with an exciting session, session number 36. ہم نے پچھلے سیشن میں کچھ پلاننگ اور مینجمنٹ پلاننگ کے پرسپیکٹو میں جو کوالٹی کے ٹولز تھے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ پچھلے سیشن اور اس سے پچھلے سیشن، دو سیشنز میں کوالٹی فنکشن ڈپلائمنٹ اور ہوشن کینری کے بڑے ڈیٹیل سے ہم نے ٹول کو ڈسکس کیا کہ کیسے آپ وائس آف کسٹمر کو وائس آف آرگنائزیشن کے ساتھ اور آرگنائزیشن کے تمام پروسیس کے ساتھ الائن کر سکتے ہیں. مجھے کہنے کا موقع دیجئے کہ اگر competencies of the organization, in other words, competencies of the people of the organization, will not be aligned with what customers are asking in the market, commercial market. So in other words, competency market inside the organization and commercial market outside the organization, if they're not aligned, if they're not congruent, I don't think financial performance, investor market, shareholders would be happy. So you have to keep a balance کہ جو ملٹی اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ ان تمام کو کوالٹی کے پرسپیکٹو میں کیسے ریلیٹ کریں، کیسے ان کو سیٹسفائی کریں، کیسے اپنی جاب کو بھی انٹیکٹ رکھیں، اپنی پروفیشنلزم کو بھی مینٹین کریں اور کمپنی کے لیے بھی بینیفیشل ہو، ملک کے لیے بھی بینیفیشل ہو. تو ہم نے یہ لرن کیا کہ اسٹریٹجک لیول پر اسٹریٹجک ایکسلنس کے لیے ہمارے پاس اسٹریٹجک پلاننگ ٹولز ہیں. ٹیکٹیکل لیول کے لیے، ٹیکٹیکل ایکسلنس کے لیے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان تمام پالیسی ڈپلائمنٹ ٹولز کو کچھ اس طرح سے ٹرانسفارم کیا جائے کہ گراؤنڈ لیول پر، فرسٹ فلور پر، ورکنگ فلور پر آپریشنل ایکسلنس آ سکے. دیکھیے، پلاننگ تو آپ نے بہت اچھی کی، لیکن مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ونس دی شو از آن، ہم نے کہا تھا نا، planning before the game, very good, it has been done. Now the game is on, people are watching. There would be some messes, there would be some shortcomings. So how are we going to improve there? آپ کہیں گے جی ہم کریکٹیو ایکشن لے لیں گے. بھی کریکٹیو ایکشن کیسے لیں گے آپ جب تک آپ کچھ ڈیٹا جو کام ہو رہا ہے، کچھ آبزرویشن، دیکھیے آبزرویشن میں تو ڈیٹا ہی ہے نا. کہیں آپ کاؤنٹ کر رہے ہوں گے، کہیں آپ میجر کر رہے ہوں گے. کتنی دفعہ فلاں اسٹوڈنٹ لیٹ آیا میری کلاس میں، 1 2 3 4 5 کاؤنٹ کیا. اچھا، 45 لیکچرز میں سے 4 لیکچرز لیٹ آیا، چلیے کوئی بات نہیں، اس کو بتا دیا جائے کہ دیکھیے لیٹ آنے سے کچھ نہ کچھ تو آپ لوز کرتے ہیں. کاسٹ آف کوالٹی موٹیویٹ کیجئے، انسپائر کیجئے، وہ بھی کوالٹی کے پرسپیکٹو میں کوالٹی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے رول پلے کرتی ہے. پھر ڈیٹا جب آپ نے گیدر کر لیا، کلیکٹ کر لیا، کاؤنٹ کر لیا یا میجر کر لیا، پھر اس کو اینالائز کیجئے. آپ اسی وقت ایک اچھے اسمارٹ مینیجر کہلائیں گے، میل اور فیمیل، who will be creative, who will be innovative. اور اسمارٹ تو ہوتا ہی وہ ہے جو انٹیلیجنٹ ہو، the one who puts his knowledge into action. اور انٹیلیجنس کی پری ریکوزٹ جو ہے وہ نالج ہے. وہ نالج چاہے آپ کلاس میں بیٹھ کر فارمل ایجوکیشن سے حاصل کریں یا ورک اسٹیشن پر کھڑے ہوئے
کمپنی میں کام کرتے ہوئے, مارکیٹ میں انٹریکٹ کرتے ہوئے جو آپ کرتے ہیں نا, بعض اوقات آپ کہتے ہیں جی فری آف کاسٹ, فری آف سیلری کریں گے. یو ٹرائنگ ٹو ڈپلوائے یور تھیوری وٹ یو لرن ان دا کلاس. تو آج پھر ہم لرن کرنا چاہیں گے وہ ٹولز جو ڈے ٹو ڈے آور ہمیں کاؤنٹ بھی کرنے ہیں, میجر بھی کرنے ہیں, اینالائز بھی کرنے ہیں, تاکہ دیکھیے میرا موڈ تو ضروری نہیں کہ ہر وقت ایک جیسا ہو. کوشش کی جائے کہ بٹوین اپر لمٹ اینڈ لوور لمٹ کے پروفیسر کا بھی موڈ رہے. پروفیسر کا موڈ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ پہ. اسٹوڈنٹ کا موڈ پروفیسر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. یو آر افیکٹنگ می اینڈ مائی موڈ اینڈ آئی ایم افیکٹنگ یور موڈ. ایم آئی ناٹ رائٹ؟ یہ تو دیکھیے ٹو وے کمیونیکیشن ہے. فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ فار دی سسٹم. ریمبر ہم نے کہا تھا سسٹمز تھنکنگ, گڈ ان پٹ. اب تھرو پٹ کی بجائے, پروسیس کی بجائے یہاں ورک فورس رکھ دیجئے. ان پٹ, ورک فورس, آؤٹ پٹ. کتنی اچھی ان پٹ دے دیجئے ان کو. ورک فورس اگر کمپیٹنٹ نہیں ہے, پلان نہیں کیا, ٹول ان کے پاس نہیں ہے, کیا خیال ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو ورک فورس جو ہے اس میں دیکھیے سب کو اپنے اپنے حصے کی کاؤنٹنگ بھی کرنی ہے, میجرمنٹ بھی کرنی ہے. 7 بیسک ٹولز آف کوالٹی. They are mostly those tools which are used to gather and collect the data. Data will be converted into information, and then from information to knowledge and knowledge to intelligence. That's where come the people. آپ میں سے جو once again IT کے اسٹوڈنٹ ہیں, ڈیٹا آپ کلیکٹ کر لیں گے, آپ سینسر بھی لگا دیں گے, روبوٹ بھی کھڑے کر دیں گے, کیمرہ بھی لگا دیں گے, ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے گا. دیکھیے وہ جو آج کل آرگنائزیشنس کے اندر لوگ آتے ہیں, اپنا کارڈ کیمرے کو دکھاتے ہیں, کیمرہ ریڈ کر لیتا ہے, یہ شخص 8 بجے آیا ہے, 8:30 پہ آیا, 9 بجے آیا. فائن, یو آر بینگ کاؤنٹڈ. اور پھر وہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں فیڈ ہو جاتا ہے. اینڈ دین you can generate reports, convert that data from different tables and generate information. Information system. That's what you call. Computers are good at doing it. But believe me, when you want to convert the information into knowledge and knowledge into intelligence, that's where workforce comes in. You and me come in. تو آئیے پھر وہ ٹول لرن کرتے ہیں جو ہمارے ڈے ٹو ڈے کام کے لیے, ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. لیکن زندگی تمام ہوتے ہوتے ڈیٹا تو کلیکٹ کیا جا رہا ہے. کوئی دائیں بیٹھا ہے, کوئی بائیں بیٹھا ہے. They are collecting the data. It's very important. It shows the behavior. It shows the pattern. It shows the trend. And then, on the basis of this data, smart people can analyze and find the root causes. And once you find the root cause to quality problem. میں اسی لیے کہتا ہوں نا, quality in thinking, quality in feeling, quality in working, quality in everything. But you have to gather and collect the data. Let me share with you some basic tools of quality control. اور دیکھیے کنٹرول ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ شروع میں جب یہ ٹول یوز ہوئے تو ان کو کوالٹی کنٹرول ہی کا نام دیا گیا, اور اسٹیٹسٹیکل اس لیے ویل یو ہیو ٹو گیدر دا ڈیٹا. سو وی وانٹ ٹو امپروو کوالٹی آئدر بائی سالونگ دی پرابلمس. اس لیے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی پلاننگ کر لی اور اب پرابلمز نہیں ہوں گے. نہیں, پرابلمز تو پھر بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. تو پرابلم اگر ہوں گے تو ان کو سالو کرے گا ہم ہی کریں گے. دیٹس واٹ وی لرن ان کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. تو اسٹیٹسٹیکل کوالٹی کنٹرول ٹولس, یو ٹیک کریکٹو ایکشن. اس کو کہتے ہیں نا کنٹرولنگ دی کوالٹی, جبکہ پریونٹو ایکشن از بیٹر دین کریکٹو ایکشن. لیکن وہ کوالٹی ایشورنس ہے, یہ کوالٹی کنٹرول ہے. اور پھر پروسیس امپروومنٹ.
Statistical process control. We measure the process over time, over a machine to machine, day in and day out. Remember, we wanted to ship consistent product. How will they come out? انہوں نے کہا تھا اسٹیبل پروسیس. کہا تھا نا انہوں نے, کیمیکل کمپنی کی ہم بات کر رہے تھے. کسٹمر سیٹسفیکشن میجر کرنا چاہتے ہیں, کسٹمر کمپلینٹ میجر کرنا چاہتے ہیں, کسٹمر کلیم میجر کرنا چاہتے ہیں, کسٹمر ڈیلائٹ, کسٹمر لوئلٹی, کسٹمر ڈیٹا, آپریشن ڈیٹا. ریمبر پروڈکٹ ریئلائزیشن. پروڈکٹ ریئلائزیشن کی جب ہم بات کر رہے تھے, کلاس نمبر 7 ISO 9001, ہم نے کہا کہ پروڈکٹ کا ڈیٹا بھی ہوگا, پروسیس کا ڈیٹا بھی ہوگا. ہم اکوپمنٹس یوز کریں گے میجرمنٹ کے لیے جہاں ضرورت ہے. اور دیکھیے, اگر ایک چھوٹا سا فارم آپ نے ڈیزائن کیا ہے اور اس پر آپ میجر کر رہے ہیں, وہ بھی ایک انسٹرومنٹ ہے. انسٹرومنٹ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا ہیوی سا بڑے گیجٹس اور لوہے کا اور اسٹیل کا بنا ہوا, نہیں. بزنس میں, بزنس کے کورسز میں وہ کوسچنر, وہ فارم جو آپ فل کرتے ہیں, وہ بھی ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے ہمیں ڈیٹا ملتا ہے. اس ذہن میں رکھیے گا. سائنس اور انجینئرنگ والے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ انسٹرومنٹ وہی ہوگا جو ایک اسپیکٹروفوٹو میٹر ہوگا, ایک ایکس رے میٹر ہوگا, یا ایک الٹرا ساؤنڈ والی مشین ہوگی, جو وہ انسٹرومنٹ نہیں. انسٹرومنٹ از اینی تھنگ تھرو وچ یو کین میجر سم تھنگ. امپلائی ڈیٹا. امپلائی ڈیٹا سے کیا مراد؟ کیوں بھائی, ہم نے نہیں کہا تھا بیلنس اسکور کارڈ. ہاؤ وڈ یو برنگ انوویشن اینڈ لرننگ؟ تھرو ٹریننگ. ریمبر, اس سے پہلے ہم نے ایک دفعہ کہا تھا کاش ہماری کمپنی یہ بتائے کہ اس کمپنی کے ارد گرد کون سے اسکولز ہیں, وہ کیا کورسز آفر کر رہے ہیں, کس ٹائم پہ آفر ہوتے ہیں, کیا ان کا ٹیوشن پلان ہے, کمپنی کتنے دے سکتی ہے, میں کتنے دے سکتا ہوں. مل جل کے whatever I will learn, I will contribute to my organization. Supplier and partner data. We were talking about QFD and matching the design with the parts. اور ٹوٹل کوالٹی کا تو پرنسپل ہی یہ ہے. اینڈ ونس اگین لیٹ می سے کہ جاپانی اپنی کمپنی ڈیزائن ڈیولپ اریکٹ کرنے سے پہلے اپنے سپلائرز کے ساتھ بھی میٹنگ کرتا ہے کہ بھائی میری بہن, اس لیے کہ وومن CEO بھی ہوتی ہیں, بہت ساری وومن انٹرپرنورز بھی ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب دیکھیے, آپ کو ٹائر بیچنے مجھے خریدنے, آپ کو مسالہ جات بیچنے مجھے خریدنے, آپ کو پیٹرولیم جیلی بیچنی ہے, مجھے اپنی کیمیکلز کے اندر اس کو یوز کرنا ہے. آپ کو ارقیات بیچنے ہیں, ہمیں اس کو اپنے میڈیسن میں یوز کرنا ہے. سپلائی چین. تو آپ ذرا ہمارے قریب اپنی کوئی فیکٹری سیٹ اپ کر لیجئے. یو ول ڈو اے گڈ بزنس, کاسٹ ول بی ڈاؤن, اینڈ وی ول بی کمپیٹنگ ان دا گلوب آن کاسٹ. میں نے کہا تھا نا, کاسٹ کم, اسپیڈی ڈلیوری, ٹائملی ڈلیوری, اینڈ کوالٹی پروڈکٹ. آخری بات جب ہم بات کر رہے ہیں ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی, فائنینشیل پرفارمنس. اچھا, میں نے یہ سب سے آخر میں رکھی ہے اس لیے کہ ہر کمپنی جو ہے اس کو تو دے آر ویری ٹچی. ہاں, یہ ایک الگ بات ہے کہ فائنینشیل ڈیٹا کے ساتھ پھر وہ مینوپولیشن کرتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. وہ جس کو آپ کہتے ہیں 2 نمبر کتابیں, اور معاف کیجیے گا, یہ ہر جگہ بہت ساری کمپنیاں آپ کو نظر آئیں گی. اب بہت ساری میں نے کہہ دیا, بہرحال چلیے, کچھ ایسی کمپنیاں بھی ہیں جہاں جان بوجھ کر چیف فائنینشیل آفیسر نے جان بوجھ کر مینیپولیشن کی, اور وہ کیس بڑا مشہور ہے. پڑھیے کیس اسٹڈی کے اندر, وہ کمپنی جس کا چیف فائنینشیل آفیسر ہارورڈ بزنس اسکول کا گریجویٹ تھا. تو معاف کیجیے گا, یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹاپ موسٹ بزنس اسکول کا ہر گریجویٹ جو ہے وہ ایتھیکلی آپریشنس کو لرن پرفارم کرے گا. انہوں نے ایسی اسٹریٹجیز ڈیزائن کی, CEO بھی ان کے ساتھ تھا, CFO بھی ان کے ساتھ تھا, سب نے مل کر ایسی اسٹریٹجیز ڈیزائن کی کہ فائنینشیل ڈیٹا کو مینوپولیٹ کیا.
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کمپنی بینکرپٹ ہو گئی. اور پھر کسی ایک امپلائی کے کہنے پر, وہ بھی خاتون تھی, شی اسپوک اپ آن ٹیلی ویژن کہ یہ جو فائنینشیل ڈیٹا پچھلے اتنے عرصے سے, سالوں سے آ رہا ہے, اٹس آل کوکڈ. اینڈ دین دا CEO اینڈ دا CFO was rounded up and they were taken to their toes. Anyhow, all of these data to be collected. اچھا, بیلنس اسکور کارڈ کی میں بات کر رہا تھا لاسٹ سیشن میں, ریمبر ہم نے یہ کہا تھا فائنینشیل پرفارمنس کین ناٹ بی ایکسل انلیس یو ایکسل دی کسٹمر پرفارمنس. کسٹمر پرفارمنس کین ناٹ بی ایکسل unless you excel at the process level. Process excellence cannot be achieved unless you excel at the employee and the people level, innovation and learning level. بہرحال وہ ایک اچھا میجرمنٹ کا ٹول ہے, اس کو بھی یوز کیجئے. لیکن آج جو ہم ڈسکس آپ کے ساتھ کرنا چاہیں گے, SQC ٹولس, بیسک کوالٹی کنٹرول ٹولس. اس لیے کہ کوالٹی کنٹرول کا مقصد یہ ہے کہ دی ایکٹیویٹی آف انشورنگ, کوالٹی کنٹرول یا ان ٹولس کو یوز کرنے کا آبجیکٹو کیا ہے؟ وی وانٹ ٹو انشور. کیا چیز ہم انشور کرنا چاہتے ہیں؟ کنفارمنس ٹو ریکوائرمنٹ. اچھا, یہ کس کی ڈیفینیشن ہے؟ ذرا جلدی سے بتائیے. کس نے کہا تھا کہ میری ڈیفینیشن ہے کوالٹی کی کنفارمنس ٹو ریکوائرمنٹ؟ کچھ یاد آیا؟ اچھا, میں نہیں بتاتا ہوں, آپ اپنے نوٹس میں جا کے دیکھیے. وہ جو 3 بڑے گرو ہم نے ڈسکس کیے تھے, ان میں سے کسی ایک کی ڈیفینیشن یہ ہے. سو دیز آر دا ٹولس ٹو میک شیور دیٹ یور پروڈکٹ ول کنفارم ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دی کسٹمر. اس لیے ہم نے کہا تھا نا کہ, اچھا میں نام لینے لگا تھا, چلیے, کراسبی. کراسبی ٹاکس اباؤٹ دی آپریشنل ایکسلنس. جورین ٹاکس اباؤٹ اسٹریٹجک, ٹیکٹیکل اینڈ آپریشنل. Deming also talk about at all three, but a bit more long-term focus. وہ تو کہتا صاحب اپنی تھیوری ڈیولپ کریں, ہر مینیجر اپنی تھیوری آف پرفارم نالج ڈیولپ کرے. اینی ہاؤ, کنفارمنس ٹو دی ریکوائرمنٹ اینڈ ٹیکنگ کریکٹو ایکشن. اور کریکٹو ایکشن تو دیکھیے ISO کے اندر پوری باقاعدہ ایک سب کلوز ہے, کلوز 7 کے اندر. کریکٹو ایکشن وین نیسیسری ٹو کریکٹ دی پرابلمس. اور پرابلمس تو دیکھیے, پلاننگ آپ نے بہت اچھی کی ہے, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے بارشوں کے سیزن میں چھت ٹپک جائے. تو جب چھت ٹپکے تو آپ کیا کریکٹو ایکشن لیں گے؟ اور پھر وہ کریکٹو ایکشن کتنا افیکٹو ہے؟ پھر آپ نے ڈیٹا گیدر کیا کہ اچھا 10 دن بارش ہوئی اور 10 دن یہ چھت ٹپکتی رہی, تو پھر نیکسٹ سیزن کے اندر یو ہیو ٹو ٹیک اے پریونٹیو ایکشن, یعنی کریکٹو ایکشن ایسا کہ جب دوبارہ آپ کو کریکٹو ایکشن نہ لینا پڑے. اس کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ ڈیلی مینجمنٹ آف پروسیس کے ذریعے سے ممکن ہے, ان ٹولز کے ذریعے سے. اور یہ ٹول ایسے ہیں کہ جو آپ بالکل پاکستان میں جیسے ہمارے ورکرز ہیں, میٹرک, بعض اوقات انڈر میٹرک, ڈپلوما ہولڈرز, دے کین آلسو یوز اٹ. میں نے جس کمپنی میں کنسلٹنگ کی 97, 98, 99 وغیرہ میں, اس کے جو آپریٹرز تھے میٹرک اور ڈپلوما ہولڈر تھے. نیچرلی انگریزی ذرا کم ہی بولنی تھی وہاں, تو میں نے پھر یہ جو ٹول جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں, یہ ٹول ان سے بھی شیئر کیے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے اب میں جب وہاں جاتا ہوں بعض اوقات وزٹ کرنے کے لیے, تو وہ کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب وہ مچھلی والا ٹول ہمیں یاد ہے, آپ نے کیسے ہمیں فش بون. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان ٹول کو اس طرح سے استعمال کیجئے اور دوسروں کو سکھائیے کہ وہ کریں, کہ ڈیلی کام کرتے ہوئے جو ہمارے پرابلمز ہیں وہ سالو ہو سکیں, منیمائز ہو سکیں, اور روٹ کازز کو اینالائز کریں. اچھا, پھر یہ لانگ ٹرم امپروومنٹ کے پرسپیکٹو میں یہ اس لیے بھی پریریکوزٹ ہے کہ جب تک آپ میجر نہیں کریں گے کنٹرول کیسے کریں گے؟ یہ بڑی ایک پرانی سیئنگ ہے, یو کی ناٹ میجر وداؤٹ کنٹرولنگ اینڈ یو کی ناٹ کنٹرول وداؤٹ میجرنگ. میجرنگ کا مطلب ہی یہ ہے کتنے ملی لیٹر, کتنے سینٹی میٹر, کتنے سینٹی گریڈ, کیا پریشر ہے, کتنے ایٹموسفیئر, یہ میجرمنٹ ہے, یا کاؤنٹ کیجئے. تو ابھی ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ
ایٹریبیوٹ ڈیٹا یا ویریبل ڈیٹا یا کاؤنٹنگ ڈیٹا یا میجرمنٹ ڈیٹا. اچھا ہم لیکن یہ سالو کرنا چاہتے ہیں پرابلم کریٹیولی. کیا مطلب؟ نمبر 1 میس فائنڈنگ. یہ وہ والا میس نہیں ہے جہاں روٹی پانی ملتی ہے. یہ میس وہ ہے جو لوگ یہ کریٹ ہو جاتا ہے. بہرحال جو ڈیمنگ کہتا ہے نا, when there are hotels there will be fires and fire is a mess. So please don't ask who created the mess. Who? نہیں, سسٹم کریٹڈ دا میس. آپ نے پروسیس ایسا نہیں ڈیفائن کیا تھا, شارٹ سرکٹ ہو گئی. بھی شارٹ سرکٹ کیوں ہو گئی؟ آپ نے بجلی کی وائر یوز کرتے ہوئے تو لو کوالٹی کی وائر یوز کی ہوگی نا, پیسے بچائے ہوں گے تو ٹھیک ہے, پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو میس فائنڈنگ, اور اس کو کریٹیولی سالو کیجیے. آئیڈینٹیفائی سمٹمس. کیا سمٹم ہے؟ یہ جو 329 کی تار آپ نے, یہ 329 اور 729 بجلی کی تاریں ہیں, اس میں 3 تاریں ہوتی ہیں, 7 تاریں ہوتی ہیں. اب جہاں 729 کی تار یوز ہونی تھی آپ نے 329 کی یوز کی. تو دیکھیے پھر آئیڈینٹیفائی دا سمٹمس, کریکٹ کیجیے اس کو. فیکٹ فائنڈنگ, یو گیدر دا ڈیٹا, اور پھر آپریشنل ڈیٹا. پرابلم فائنڈنگ. اچھا کیسے پرابلم فائنڈنگ؟ دیکھیے پرابلم تو ہم نے کہا کہ ہوتے ہی ہیں. سیلز میں پرابلم ہے, آپریشن میں پرابلم ہے, اکاؤنٹنگ میں پرابلم ہے, انوائسز میں پرابلم ہے, ورڈ پروسیسنگ میں پرابلمز ہیں, ویب ڈیزائن کے یوزر انٹرفیس کے پرابلمز ہیں. کہاں پرابلمز نہیں ہیں؟ سو وین دیر آر پرابلمز, what are the root causes? Creatively. Idea finding. Can you use the brainstorming tool to find the idea? اور میں عموماً کہا کرتا ہوں, idea brings money, money does not bring idea. Think about it. Solution finding. Let there be solution providers. I want all of you, each one of you, ladies and gentlemen, to become a solution provider rather than problem maker. پرابلم کریٹ کرنا تو بہت آسان ہے. ہاں سولوشن پرووائڈ کرنے کے لیے دماغ پہ بھی پریشر پڑتا ہے, بازو کا دل پہ بھی پریشر پڑتا ہے, کان بھی لال ہو جاتے ہیں. وی آر لوکنگ فار دوز مینیجرس. اور آخری بات ہم کر رہے ہیں, از دیر اے چینج ایجنٹ, از دیر اینی ون ہو کین امپلیمنٹ اٹ. وہاں بھی دیکھیے اسٹریٹجی میں بھی یہی تھا. اسٹریٹجی فارمولیشن از ایزی, یو کین ڈو اٹ بائی سیٹنگ ان یور آفس. Implementation and deployment is difficult. People resist, system resist, process resist, technology resist, market resist, customer resist, supplier resist. How would you find your way? Learn from water. پانی سے لرن کیجئے. پانی ٹکراتا ہے ایک چٹان کو, چٹان کھڑی دیکھتی رہ جاتی ہے, پانی اپنا راستہ بدل کے نکل جاتا ہے. تو منزل پہ فوکس کیجئے. یہی ہم نے کہا تھا نا, ویژن از, لیڈر از ہو ہیز اے ویژن, ہو سیٹ دی ڈائریکشن. So that's why you have to be flexible and adaptable and learn from wherever you can. تو implementation کا مطلب یہ ہوگا you make your solution work. تو آئیے پھر 7-step method of problem solving. Let's go through step wise. What is the project? Remember, starting date, ending date. What do you want to do? What is the title of the project? What are the resources? Financial, human, time. Number 2, what is the current situation? اسی کو ہم نے کہا تھا نا, insight, dashboard. ڈیشبورڈ پہ دیکھیے, آپ خام خواہ میں بونٹ کھولنے کی کوشش نہ کریں. اگر ٹیمپریچر نیڈل بتا رہی ہے اور اگر یہ ڈیجیٹل ڈیش بورڈ ہے تو وہ تو آپ کو نمبر بھی بتا دے گا صاحب, پانی کا ٹیمپریچر یا کولنٹ کا ٹیمپریچر اس وقت اتنا ہے. اور پھر اسٹیپ نمبر 3, کاز انالیسس. واٹ آر دا کازز. اسٹیپ نمبر 4, واٹ آر دا سولوشنس. دیکھیے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم میں پرابلمس بھی آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, کازز بھی ڈھونڈنے ہیں, سولوشن بھی لے کر آنا ہے. اور یہ سب ٹول
کوالٹی ایکسکیوسی کے 7 ٹولز ہیں جو ہم کو آج دیکھنے ہیں. آج دیکھیں گے, کچھ اگلے سیشن میں دیکھیں گے. اور پھر واٹ آر دا ریزلٹس, اینڈ دین کین یو اسٹینڈرڈائز دوز ریزلٹس. اور آخری بات, 7واں اسٹیپ, فیوچر پلانس. اس لیے کہ یہ سائیکل تو کمپلیٹ ہو گیا پی ڈی سی اے کا. ناؤ یو ایویلویٹ, اسٹارٹ دی سائیکل اگین. یہ ہم نے کہا تھا نیور اینڈنگ ہیلکس آف کنٹینیوس امپروومنٹ جسٹ بائی یوزنگ پی ڈی سی اے. تو آئیے پھر ذرا اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل دیکھتے ہیں. وین یو آئیڈینٹیفائڈ دی پروجیکٹ یو کلیکٹ دی میننگ فل ڈیٹا. میں نے بھی کہا تھا نا, یہاں ڈیٹا کیا ہوگا, ہاؤ مینی پیپل, ہاؤ مچ ٹائم, ہاؤ مچ منی, ہاؤ مچ, کین یو کاؤنٹ, کین یو میجر. 2 ہی طریقے ہیں, یا اور کوئی طریقہ آپ ڈھونڈ لیجئے, سینسر لگا دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر واٹ آر دا نیڈس وین دا پروجیکٹ گیٹس کمپلیٹڈ. از دیر اے کسٹمر ہو ول بی ہیپی, سیٹسفائڈ, جس کے لیے آپ نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا. اور کرنٹ سچویشن میں اگین یو کلیکٹ دی میننگ فل ڈیٹا. میں نے کہا تھا نا, ڈیش بورڈ آپ نے دیکھا, آئل کا لیول, پانی کا لیول, ٹرانسمیشن فلوئڈ کا لیول. مے بی یو ول گیٹ دا نمبرس, میننگ فل ڈیٹا جو آپ کو چاہیے اس سچویشن کو اینالائز کرنے کے لیے. دیکھیے ہر جگہ پر ڈیٹا آئے گا. ڈیٹا از ایوری ویئر. اف یو کاؤنٹ دیم, اف یو کلیکٹ دیم, کاؤنٹ دیم, میجر دیم, اینالائز دیم, یو ول بی اے سولوشن پرووائڈر. اور ڈے ٹو ڈے یہ باتیں چلتی ہیں. آئیڈینٹیفائی دا روٹ کازز, اگین کلیکٹ دا میننگ فل ڈیٹا. لوگوں کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے پرابلم آیا, مشین کی مینٹیننس کی وجہ سے پرابلم آیا, پیسوں کی شارٹیج کی وجہ سے پرابلم آیا, کوالٹی کیوں ڈاؤن ہوئی, کیسے ڈاؤن ہوئی, اور پھر آپ کے پاس سولوشن کیا ہے. پلیز ڈونٹ آسک گیو می 5 million rupees and everything will be all right. نہیں صاحب, دیکھیے constraints. Apply theory of constraints within the given parameters. What are the appropriate solutions? Again, you plan and make the changes. Results کی آپ بات کر رہے ہیں. Are these results successful? Collect the data. Show with the data. زبانی کلامی نہیں. پھر اس کو اسٹینڈرڈائز کیجئے اور فیوچر پلان کے اندر ونس اگین بائی ایویلویٹنگ, ٹیکنگ اے فیڈ بیک, سیٹنگ دی سائیکل اگین, collect the data, develop appropriate solution, plan and make the changes. Start the cycle again. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روٹ کاز کو اینالائز کرنا پرابلمس کی اور اس کے مطابق ایکشن لینا. دیکھیے یہ چیزیں نا, آئیڈینٹیفائی دی پوٹینشیل کازز. اور ابھی ہم جب اس ٹول کو یوز کریں گے جس کو میں فش بون کہتا ہوں, اور یہ ایسا ٹول ہے فش بون کا, ایشیکاوا نے اس کو بہت بیوٹیفلی پریزنٹ کیا. یہ ایک واحد ٹول ہے جو نان نیومیریکل ہے, یہ لینگویج بیسڈ ہے, یہ لوگوں کی زبان بولتا ہے, یہ فش کی زبان بولتا ہے. چلیے ہم دیکھتے ہیں کیسے فش کی زبان یہ بولتا ہے. آف کورس you verify the causes with the data, you measure them, and then you take the appropriate action. You develop the appropriate solution. اس لیے کہ جو نیڈ ہے آپ نے کرائٹیریا اور گول ڈیفائن کیا, آلٹرنیٹو بھی آپ نے ذہن میں اپنے رکھ لیے, کنسٹرینٹس بھی سامنے آ گئی, آپ نے تمام آلٹرنیٹوز کو ایویلویٹ کر کے جو بیسٹ سولوشن تھا اس کو امپلیمنٹ کر دیا, اس کو پھر فالو اپ بھی کر رہے ہیں. یہ اسٹیپ وائز آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اور پھر جو بات ہم کر رہے ہیں کہ پلاننگ اینڈ میکنگ چینجز, خالی یہ نہیں کہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, حادثے کے واقعات کو گہری نظر سے دیکھا گیا, رپورٹ تیار کی گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں, not in corporate sector. Here you have to compete and sustain. So we're looking for those managers who can plan and make changes. اس لیے چینج مینجمنٹ کا بذات خود ایک پورا کورس ہے, پورا ایریا ہے, پورا ڈسپلن ہے. How to bring changes in the organization, in the process, in the market, in technology, in culture. So many things to do.
لیکن چینجز کے لیے پھر دیکھیے پہلی بات ہے جو اس چینج سے افیکٹ ہوں گے ان کی اویئرنیس کریٹ کیجیے. ایسے اوپر سے ایگزیکٹو آرڈر بھیجنے سے چینج نہیں آئے گی. میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ آپ کسی وہ جو گملے میں آپ نے پودا لگایا ہوا ہوتا ہے نا, اس پودے کے سامنے کھڑے ہو جائیے. آپ نے اس پودے کے اندر پانی بھی ڈال دیا ہے, فرٹیلائزر بھی ڈال دی ہے, دھوپ میں بھی اس کو رکھا ہے, گوڈی ووڈی بھی کر دی ہے. اب آپ شاؤٹ کر رہے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کے, گرو گرو چینج اینڈ گرو. آئی ایم سوری, پلانٹ ول ناٹ گرو. اٹ ہیز اٹس اون پیس. اس لیے کہ جب گروتھ ہوتی ہے وہاں ریزسٹنس بھی ہوتی ہے. تو آپ کو بہت اسمارٹ طریقے سے جب چینج امپلیمنٹ کرنی ہے آپریشنل لیول پر, مڈل لیول پر اور اسٹریٹجک لیول پر, تو بہت ہی کاسٹلی ہو جاتی ہے بعض اوقات چینج. اینڈ آئی سین مینی آرگنائزیشن ویئر دا چینج فیل بیکاز یو ڈیڈ ناٹ میک یور اسٹیک ہولڈرز اویئر وائی یو آر برنگنگ دس چینج. اسی لیے آئی ایس او میں پھر وہ کہتے ہیں نا جی کہ think what you want to say what you want to do, write it down and then do what you said, do what you have written down. تو اب ان چینجز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہر سٹیج پر پلاننگ اور ڈوئنگ اور چیکنگ کی سٹیج پر آپ کو ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ پھر یہ پروجیکٹ جو آپ چینج لانے کے لیے پلان کر رہے ہیں وہ کتنا افیکٹو ہوگا, اور پھر روٹ کازز کو اینالائز کرنے کے لیے اور سولوشن ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو یہ ٹول یوز کرنے ہوں گے. بیسک کوالٹی ٹولز 7 of them. Number 1, فلو چارٹس, چیک شیٹس اینڈ ٹیلی شیٹس. Number 3, ہسٹوگرام. Number 4, پریٹو چارٹس اور پریٹوگرام, پریٹو ڈائگرام. Number 5, اسکیٹر ڈائگرام. Number 6, کاز اینڈ افیکٹ ڈائگرام. اینڈ نمبر 7, رن چارٹ اور کنٹرول چارٹ. اب ان کو 1 by 1 ہم دیکھتے بھی ہیں, ایگزامپل سے لرن بھی کرتے ہیں, کیسے آپ ان کو یوز کریں گے, کیسے ان انسٹرومنٹس کو, ڈائگرامس کو, گرافس کو کلیکٹ کریں گے تاکہ ڈیٹا ویزیبل ہو. آپ کو ڈیسیژن میکنگ کے اندر, پرابلم سالونگ کے اندر اور چینج لانے کے اندر آسانی ہو. اچھا اب یہ دیکھیے 7 ٹولز جن کا بھی میں نے نام لیا, فلو چارٹ, چیک شیٹ, ہسٹوگرام, پریٹوگرام, کاز اینڈ افیکٹ انالیسس, اسکیٹر ڈائگرام اور کنٹرول اور رن چارٹ. اب یہ وہ جو 7 اسٹیپ پرابلم سالونگ میتھڈ کے پرسپیکٹو میں ہم نے جو شروع میں دیکھا تھا چند منٹ پہلے, کس ٹول کو کہاں پہ یوز کرنا ہے یہ سلائیڈ آپ کو بتا رہی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے, ڈیٹا کلیکشن کے پرسپیکٹو کے اندر آپ 7 اسٹیپس میں سے کسی بھی اسٹیپ پر ہیں تو آپ کو چیک شیٹ کو یوز کرنا ہی کرنا ہے. اسی طرح سے باقی جو 7 ٹولز لکھے ہوئے ہیں, پرابلم سالونگ کے کس اسٹیپ پر کون سا ٹول زیادہ افیکٹو ہوگا وہ آپ کے سامنے موجود ہے. مثلا کاز اینڈ افیکٹ انالیسس کے اندر آپ دیکھیے جو اسٹیپ نمبر 3 تھا, کاز انالیسس, دیٹ از دا بیسٹ ٹول which I say is a non-numerical tool, language-based tool, which would be able to help you. And we will learn how you will take help from these tools so that you can refine quality, you can tune quality, you can remove those problems which can hurt the process, which can damage the product, which can make the things non-conforming. Flow chart, tool number 1. Flow chart is a graphical description. It shows how the work is being done. اس کے 3 نہایت اہم حصے ہیں. From where you start, what are the different steps you take, and a very important part, which is a diamond shape. I'll show you in a minute. Circle
would show starting and ending. Rectangle would show part of the process, steps of the process. Diamond shape would show a stage where you will make a decision. Yes or no. اس ایکٹیویٹی کو گو ہیڈ سگنل دینا ہے یا نہیں دینا, اور آف کورس پھر اس کا ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوگا. ان ادر ورڈز دس از یوز ٹو ڈسکرائب دوز پروسیس ویئر یو وانٹ ٹو برنگ امپروومنٹ. تو ہر پروسیس کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز ڈیفینیٹلی ہوں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, از دس ایکٹیویٹی آل رائٹ؟ وڈ یو لائک ٹو میک اے ڈیسیژن ٹو لیٹ اٹ گو اور نو؟ Yes or no? Conforming or non-conforming? Acceptable or not acceptable? That is the whole flow chart. You can make it for any process, depending upon how many steps there are. And please take a look. Circle shows starting and ending. You show with circle. Rectangles would show all the different steps in the process, activities in the process. And the diamond shape is where you make the decision, letting it go or not. And you can make the whole process, how the activities flow through the process. Tool number 2, check sheet. Very simple, very graphical, very visible, and used by common man, common operator, by children in school, working women, housewives at home. You can make a title, day of the month, and who is writing this check sheet. But this creates easy to understand data. It builds with each observation which you are making for the process, for the activity. It gives a clear picture of the facts, and it also helps you to show a pattern, because pattern in the data becomes obvious. ایک چیک شیٹ آپ کے سامنے موجود ہے. یہ چیک شیٹ ایک ایئر لائن کی کمپلینٹس کے بارے میں ہے, اور دیکھیے یہ اس میں نے لکھا ہے چیک شیٹ فار دی ایٹریبیوٹ ڈیٹا آف این ایئر لائن کمپلینٹ. لیفٹ سائڈ پر آپ نے کمپلینٹس لکھ دی ہیں کہ کمپلینٹ کی ٹائپس کون سی ہیں, اور یہ ایک مہینے کا ڈیٹا آپ نے اس چیک شیٹ پر کلیکٹ کیا ہے. ویک 1, ویک 2, ویک 3, ویک 4. آپ نے کہا صاحب ایئر لائن کی کمپلینٹس یہ 5 کیٹیگریز ہیں. نمبر 1, پیسنجرز کا بیگیج لاسٹ ہو جاتا ہے, لاسٹ بیگیج. بیگیج ڈیلے, جو جہاز سے اتر کے لانچ کے اندر پہنچنے تک ڈیلے کتنا ہے, کتنے پیسنجرز نے اپنی کنیکٹنگ فلائٹس مس کر دی, مس کنیکشن. پور کیبن سروس اور ٹکٹنگ ایرر. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جتنی ٹائپس یہاں لکھی ہیں, کیا یہ ہر وہ ایٹریبیوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے اس ایئر لائن کا کسٹمر کمپلین کرے گا؟ اور بھی ہو سکتی ہے کمپلین ٹائپس, بٹ وی ہیو پکڈ اپ دیز اینڈ دین وی آر کلیکٹنگ دا ڈیٹا. فار ایگزامپل یہ جو کمپنی ہے ایئر لائن, نظر یہ آتا ہے کہ کم از کم لاسٹ بیگیج کے پرسپیکٹو میں ایک مہینے کے اندر صرف 4 پیسنجرز نے کمپلینٹ کی. ویک 1 میں 1, ویک 3 میں 2 اور ویک 4 میں 1. اب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ ایون ایک بھی جو کسٹمر جس کا بیگیج لاسٹ ہو گیا, وہ نیو یارک سے آ رہا تھا, دبئی میں اسٹاپ اوور اس نے کیا, دبئی میں یا چینج اوور اس نے کیا, وہ سامان دوسرے کیریئر پر شفٹ ہی نہ ہو سکا, بیگیج واز لاسٹ. اب ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, اگر وہ نوجوان یا وہ خاتون جو نیو یارک سے فلائٹ لے کر پاکستان آ رہی تھی اور لاہور ایئرپورٹ پر آنے کے بعد اس کا بیگیج ہی لاسٹ ہو گیا, اور 3-4 دن کے بعد اس کی اپنی شادی تھی, تھنک آف اٹ, دا کاسٹ آف کوالٹی. اور اس بیگیج کے اندر بہت امپورٹنٹ
کپڑے تھے یا جوتے تھے یا جیولری تھی, یو نیم اٹ. My dear students, this is the cost of quality. That's why we like to measure. تو چیک شیٹ آپ کو نمبر آف کمپلینٹس یو کاؤنٹ اینڈ یو رپورٹ. In other words, this is a check sheet of attribute data. اچھا, یہ ایٹریبیوٹ ڈیٹا کیا؟ ایٹریبیوٹ ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں, 1 2 3 4. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک مہینے میں 4 پیسنجرز کا بیگیج لاسٹ ہوا, یو کاؤنٹ دم. دیٹ از کالڈ ایٹریبیوٹ ڈیٹا. ایک دوسرا ڈیٹا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویریبل ڈیٹا. ویریبل ڈیٹا از دا ون, اس کی بھی میں ابھی چیک شیٹ آپ کو, چیک شیٹ یو کین یوز فار بوتھ آف دم. ویریبل ڈیٹا از دا ون ویئر یو میجر. پروسیس ہو رہا ہے, یاد ہے میں نے آپ سے ایگزامپل شیئر کی تھی, اس کو ریکال کیجئے گا کہ وہ میٹر سٹک بن رہی تھی, 1000 ملی میٹر کی ہونی چاہیے تھی, 1 میٹر کی. وہاں آپ میجر کرتے ہیں کہ وہ 1000 کی ہے. آپ نے کہا تھا, کیا پروسیس ہم نے سیٹ کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا 999 میٹر 1000 میٹر ٹارگٹ ہے, تو بٹوین 999 اینڈ 1001 ملی میٹر اگر میٹر راڈ کٹر سے کٹ رہی ہیں تو ہمارا پروسیس ود ان رینج ہے. وہاں پھر آپ میجر کریں گے سیمپل میں سے, یعنی پاپولیشن میں سے سیمپل لیں گے اور اس میٹر راڈ کو پھر آپ میجر کریں گے اور اس کی پھر آپ فریکوینسی دیکھتے ہوئے آپ چیک شیٹ اس کی ڈیولپ کریں گے. وہ بھی میں ابھی آپ کو شو کرتا ہوں. یہ بہرحال ایئر لائن کمپلینٹس کا ایٹریبیوٹ ڈیٹا ہے. اب اس ایٹریبیوٹ ڈیٹا کو ذہن میں رکھیے گا. تیسرا ٹول جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, پریٹو. پریٹو ڈائگرام بھی ہے, پریٹو پرنسپل بھی ہے. ویری افیکٹو ٹول. This is a principle and a tool and a diagram which helps you to clarify, to find out vital areas to improve, important areas to improve from trivial areas, unimportant, less important. 80-20 کا رول یہ کہلاتا ہے, لیکن بیسیکلی یہ Pareto was the name of that economist, Italian, who developed this principle after looking at the data of the wealth of the people, first in Italy, then around the world. اس کا کہنا یہ تھا کہ میری آبزرویشن, یہ اکانومسٹ تھا نا, اور اکانومسٹ جو ہیں اور اسٹیٹسٹیشین جو ہیں, یہ تو they play with data, huge amounts of data. ان کا کہنا یہ تھا کہ صاحب 20% of population in a given country has the 80% of the wealth of that country. Very important finding. اور دیکھیے یہ 1920s کے اندر اس نے یہ فائنڈنگ, and it has become a very important methodology of 80-20. 20% of the people have the 80% wealth of the nation. کہنے دیجئے مجھے کہ 20% of the wealth of the world, 80% of the wealth of the world is maybe only with 20 organizations or 20 people. اس کو ذرا سوچئے کہ کہاں تک یہ پرنسپل جاتا ہے. لیکن جورین نے اس کو یوز کیا اور کہا کہ پلیز لک فار وائٹل فیو فرام دا ٹریویل مینی. Focus on 20%, focus on 80%, and see which one you would like to see trivial and vital. In other words, focus on those 1 or 2 vital few, 1 or 2, which are responsible for 80% of the problems. ابھی ہم دیکھتے ہیں. He noted that 20% of the quality problems are caused by the 80% of the dollar loss. کیا مطلب؟ اس کا کہنا یہ ہے کہ 80% فائنینشیل
ریونیو جو ہے وہ لاس ہو جاتا ہے اگر آپ 20% کوالٹی پرابلمز ہیں ان کو ٹیک کیئر کر لیں. واٹ اے امپورٹنٹ پرنسپل. اور 80% کوالٹی پرابلمز جو ہیں وہ کاز ہو رہے ہیں ایک یا دو فیکٹر سے. وائی ڈونٹ یو فائنڈ دیم؟ Pareto diagram helps a team or an individual, it's a team tool, to focus on causes that have the greatest impact. 80% ڈالر لوز ہو رہے ہیں, 80% ریونیو لوز ہو رہا ہے, 80% سیلز لوز ہو رہی ہیں. Can't we find those vital 1 or 2, 20% problems, 20% causes? It displays the relative importance of problems in a simple visual format. ابھی ہم دیکھتے ہیں وہ فارمیٹ کہ جس میں وہ پہلے 1 یا 2 پرابلم جو 80% اکرنس ان کی ہو رہی ہوتی ہے, تو وائی ڈونٹ یو فوکس فرسٹ آن دیم؟ اٹ ہیلپس پریونٹ شفٹنگ دی پرابلم. کیا مطلب اس کا؟ جب آپ نے ڈیٹا کو چیک شیٹ پہ ڈیٹا لیا, پیریٹو ڈائیگرام بنا دی, اور پیریٹو ڈائیگرام از نتھنگ مور دین اے ٹائپ آف ہسٹوگرام. ابھی ہسٹوگرام میں نے ڈسکس نہیں کیا, لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ پرابلم کو شفٹ نہ کیجئے, فوکس کیجئے ان کازز پر جس کی وجہ سے آپ کے 80% ڈالر لوز ہو رہے ہیں. یہ وہ چیک شیٹ تھی ایئر لائن کے کمپلینٹس کی. ہم نے 1 مہینے کے اندر یہ چیک شیٹ ڈیولپ کی, اس کا پیریٹو ڈائیگرام ہم نے بنایا. اینڈ پلیز ٹیک اے لک. آل وٹ وی ہیو ڈن, وی ہیو ڈسپلیڈ all these complaints in a bar form, bar chart, and histogram is a bar chart. لیکن یہ بار چارٹ جو ہے یہ شو کر رہا ہے کہ آپ نے لیفٹ سائڈ پر وہ کمپلین رکھی ہے which has the highest occurrence. کیا چیز ہے یہاں پر؟ بیگیج ڈیلے. دیکھیے بیگیج ڈیلے سب سے زیادہ تھا. بیگیج ڈیلے فریکوینسی اس کی کیا ہے؟ 23 times in a month. نمبر 2, پور کیبن سروس 14 times. فریکوینسی لیفٹ سائڈ پر فریکوینسی آپ نے اس کی بار بنا دی 14. تھرڈ کمپلینٹ کیا ہے؟ مسڈ کنیکشنز. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. چوتھی کمپلینٹ کیا ہے؟ لاسٹ بیگیج. کتنی مرتبہ ہوا؟ 4 مرتبہ ہوا. اور 5ویں کمپلینٹ کیا ہے؟ ٹکٹنگ ایرر 2 مرتبہ 1 مہینے میں ہوئی. فریکوینسی how many times it happened in a given period. یہ ایک ڈسینڈنگ آرڈر کے اندر آپ نے ہسٹوگرام بھی بنا دیا. لیکن اس کی خوبی یہ ہے, پلیز فوکس آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ, پرسنٹیج. یہ وائی ایکسس جو ہے اس پہ پرسنٹیج ہے. وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا کیومولیٹو پرسنٹیج. دیکھیے 0 to 100 ہے نا, تو فائنڈ آؤٹ وٹ آر 1 or 2 vital quality problems which are causing 80% of the complaints. ٹوٹل کر لیجئے, ٹوٹل آف کمپلینٹس وہ آپ کا 100% ہے. 23 بیگیج ڈیلے تھا. نیکسٹ کیا ہے؟ پور کیبن سروس 14 times. 23 اور 14, 23 and 14 is 37. اور پرسنٹیج دیکھیے آپ, ان دو پرابلمس کی پرسنٹیج تقریباً 80% کے قریب پہنچ رہی ہے. 50% کا مارک دیکھیے اور 100% کا مارک دیکھیے رائٹ ہینڈ سائڈ پر. یہ جہاں پرسنٹ لکھا ہوا ہے دیٹ از 100, جو لائن بتا رہی ہے آپ کو. 50 از ان دا مڈل. بٹ وی آر فوکسنگ اونلی آن دا فرسٹ اینڈ سیکنڈ پرابلم آف بیگیج ڈیلے اینڈ پرابلم آف پور کیبن سروس. اور ان کی کیومولیٹو پرسنٹیج جو ہے, اس لیے کہ ان تمام پرابلمس کی کیومولیٹو پرسنٹیج تو 100 ہی آئے گی نا. اس کی بیوٹی یہ ہے. تو یہ 2 پرابلمس جو ہیں جب آپ نے ان کو کیومولیٹو انداز میں شو کیا, یہ جو کرو آپ کو نظر آ رہا ہے, the first 2 problems are almost 80% of the issue. These are the 2 causes of poor quality which are causing 80% of the complaints for this airline. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی تمام ایریاز کو چھوڑ کر جناب والا سب سے پہلے آپ ان 2 ایریاز کو پک کریں, روٹ کاز انالیسس کریں,
وہ کس ٹول کو یوز کریں گے آپ؟ کاز اینڈ افیکٹ ڈایاگرام کو. وہ ہم نیکسٹ سیشن میں فش بون ڈایاگرام, کاز اینڈ افیکٹ ڈایاگرام کو پھر ہم لرن کریں گے. لیکن ان دو وائٹل فیو پرابلمس کو پک کیجئے کہ یہ ہیں جو 80% آف دی ڈالر ہمارے اس کی وجہ سے کسٹمر ڈسسیٹسفائی ہو رہے ہیں اور لوز ہو رہے ہیں. سو پیریٹو ڈایاگرام looking at the complaints, coming the data from the check sheet, converting it to histo, coming up with cumulative percentage and finding out کہ کہاں پر 80% ہو رہی ہیں. 80%, 78% کے قریب, 85%, 82%. 80% کے قریب جب آپ دیکھیں گے آپ کو زیادہ سے زیادہ وائٹل فیو سے مراد 2 یا 3 سے زیادہ نہیں ہوں گی. سو فرسٹ یو فوکس آن دیٹ, باقی کو چھوڑ دیجیے, وہ ٹریویل ہیں. آپ ان کی پہلے روٹ کاز انالیسس کیجیے, اینڈ ونس یو اینالائز, کم اپ ود دا سولوشن, implement and see the change. Again, collect the data and see how your change is implemented and how it's working. I repeat, collect the data through check sheet, develop a histogram bar chart showing the frequency, convert this histo into Pareto by developing a cumulative percentage to come up with 80% vital few causes of poor quality. This is your project now. Come up with solution, analyze, come up with solution, and then implement. Again, in the next cycle, use the check sheet and come up with how we are doing. یہ complaints کم ہوئی یا نہیں, اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ان ٹولز کو کام کرنے والے, مثلا جیسے دیکھیے یہ بیگیج ہینڈلر, آپریٹرز جو فلور پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ ٹول آپ ان کو سکھا دیں, وہ اپنی چیک شیٹ بنائیں, ہسٹو بنا لیں, پریٹو بنا لیں, کیومولیٹو پرسنٹیج دیکھ لیں, خود ہی بیٹھ جائیں آپس میں, فش بون ڈایاگرام بنا لیں, اینالائز کر لیں, اس کو امپلیمنٹ کر لیں, پھر چیک شیٹ لے آئیں, پھر پریٹو بنا لیں, پھر روٹ کاز. دس از continuous improvement of the quality issues, so you can save that important revenue which is going down the drain. یہ ہے وہ چیک شیٹ جو ویریبل ڈیٹا کی ہے. اب اس میں دیکھیے ہم ٹائم کیلکولیٹ کر رہے ہیں, ہاؤ مینی ڈیز اٹ از ٹیکن ٹو پروسیس اے لون ریکویسٹ. بینک میں آپ نے اپلیکیشن دی, کسی ڈونر ایجنسی کو آپ نے اپلیکیشن دی, آپ نے اسکالرشپ کے لیے, یہاں تو چونکہ لون کی بات ہو رہی ہے, لون کے ریکویسٹ کے لیے آپ نے اپلیکیشن دی, کتنے دن لگ رہے ہیں؟ دیکھیے 1 سے لے کر 20 دن تک یہاں رینج ہے, اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں آن دی ایوریج 10 دن لگ رہے ہیں لون کی اپلیکیشن کو پروسیس کرنے کے لیے, آن دی ایوریج 10 دن. دس از اے چیک شیٹ فار ویریبل ڈیٹا. یو میجر کہ کتنے دن لگے, ایپلیکیشن آئی, اب آپ اس کو میجر کیجئے کہ پروسیس ہو کر لون اس کو کتنے دنوں کے بعد ملا, تو آپ میجر کریں گے نا. پھر ایک دوسرے آدمی کی اپلیکیشن آئی, اس کو میجر کیجئے کتنے دن لگے. پھر ایک تیسرے آدمی کی اپلیکیشن آئی, اس کو میجر کیجئے کہ کتنے دن لگے, اور آپ نے یہاں ویریبل ڈیٹا کو پلاٹ کیا. تو چیک شیٹ کوڈ بی فار دا ایٹریبیوٹ ڈیٹا اور for the variable data, but it displays what is the frequency, and then the attribute data or the data which you collect through the check sheet can be displayed using the Pareto, so you can find out what are the root causes, analyze them, implement them and improve the quality. تو آج ہم نے 3 ٹول ڈسکس کیے ہیں ڈیٹیل میں, فلو چارٹ, چیک شیٹ یا ٹیلی شیٹ بھی اس کو کہتے ہیں بعض اوقات, اور پریٹو. اور پریٹو کے اندر ہی میں نے بلٹ ان ہسٹو کی بھی ڈسکشن کی ہے. نیکسٹ سیشن میں مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس وی وڈ لائک ٹو کنٹینیو آن اینڈ سی دی ادر 4 ٹولس, اور ان 4 میں سے
کاز اینڈ افیکٹ اور فش بون بار بار آ رہا ہے. ویری انپورٹنٹ, ویری بیوٹیفل, گڈ لکنگ ٹول. لینگویج یوز کرتا ہے, آپ کو موقع دیتا ہے برین اسٹارم کرنے کا اور کوالٹی کے ایشوز کو سالو کرنے کا. سو یو کین امپروو کوالٹی ایٹ انڈیویجل لیول, پرسنل لیول, پروفیشنل لیول, ہوم لیول, فیملی لیول, اور ایٹ دا ڈپارٹمنٹ اینڈ دی آرگنائزیشن لیول. یوز کریں گے نا ان کو, سمپل ہے, اپنے لیے یوز کیجئے اور دیکھیے پھر یہ کس طرح سے آپ کی زندگی کی کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں, آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں, آپ کے آرگنائزیشن کی کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں. With these few words, I would like to say goodbye to you and until next session, Khuda Hafiz.